الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، آج کل ایسی باتیں بہت زیادہ سننے کو ملتی ہیں کہ جن عورتیں مرد پر عاشق ہو جاتی ہیں تو کبھی جن مرد عورت پر عاشق ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ سب ہوتا ہے جو انسان عشق و محبت میں کرتے ہیں. کچھ نشانیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کو سامنے آنے پر انسان سمجھتا ہے کہ اس پر جنات کا سایہ ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ایسی نشانیاں سامنے آنے پر جنات کا ہی اثر ہوگا، بلکہ یہ کئی بار کسی مانسک بیماری کی وجہ سے بھی سامنے آ سکتی ہے. لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کہ جنات موجود نہیں ہوتے، کیونکہ جنات کا وجود قرآن پاک سے ثابت ہے. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جنات اور انسانوں کی شادی کے حوالے سے ڈیٹیل میں بتائیں گے، اور جنات کے حوالے سے دلچسپ اور سچی باتیں بھی بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیجیے گا. پیارے دوستوں، ایک بات یہ پھیلی ہوئی ہے کہ عورتوں پر جنات کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عورتیں کمزور عقیدے کی مالک ہوتی ہیں. کم پڑھی لکھی اور کم عقل رکھنے کی وجہ سے عورتیں سنی سنائی باتوں پر بہت جلد یقین کر لیتی ہیں اور کئی طرح کی باتوں کو اپنے دماغ پر سوار کر لیتی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورتیں وہم پرست ہوتی ہیں. مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں وہم پرستی زیادہ پائی جاتی ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں کمزور دل اور بزدل ہوتی ہیں. بتایا جاتا ہے ایسی عورتیں جو اپنے بالوں کی حفاظت نہیں کرتی اور پردہ نہیں کرتی، ایسی عورتوں کو جنات زیادہ تنگ کرتے ہیں. پیارے دوستو، یوں تو جنات کی کئی اقسام ہوتی ہیں، لیکن ان میں ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے جو کسی انسان کے جسم پر قابض ہو جاتے ہیں، یعنی قبضہ کر لیتے ہیں، جس کو ہمارے معاشرے میں عاشق جن کہا جاتا ہے. یہ جنات جادو سے بھی ہوتے ہیں یا خود بھی انسان پر حاوی ہو جاتے ہیں. اس میں 90% شکار عورتیں ہی ہوتی ہیں، جس کی بڑی وجہ نمازوں کی پابندی نہ کرنا، بے پردگی، گانے سننا اور دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا، زیادہ تر برہنہ حالت میں رہنا، چھت پر کھلے بال چھوڑ کر زیادہ دیر بیٹھنا، ان سب وجہوں سے یہ جنات خود حاوی ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جب یہ جادو سے حاوی ہوتے ہیں تو اس کا مقصد شادی میں رکاوٹ ڈالنا ہوتا ہے. یہ جن عورتوں سے ہم بستری بھی کرتا ہے، جس میں اکثر عورتیں خواب میں خود سے زنا ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں، کبھی باپ، کبھی بھائی اور کبھی بیٹیوں کی شکل میں، رشتہ داروں کی شکل میں، یا پھر کئی شکل میں، یا کبھی کبھار غیر کو دیکھتی ہیں. ایسی عورتوں کے جسم پر نیلے رنگ کے نشانات پڑ جاتے ہیں، خاص طور پر گھٹنوں کے اوپر کے حصے پر. کبھی جسم پر ناخن کے نشانات بھی پائے جاتے ہیں. کچھ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو کوئی چھو رہا ہے، کچھ کو ایسا لگتا ہے کہ دن کو یا رات کو لیٹے ہوئے ان کو کبھی بھی کوئی بھی پکڑ لیتا ہے اور وہ خود کو چھڑوا نہیں سکتی. یہ سب اس قسم کے جنات کے اثرات ہوتے ہیں جن کو عاشق جن کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہونا، شوہر سے نفرت کرنا، اس کا چھونا پسند نہ کرنا، بچوں کا چھونا ناپسند کرنا، شوہر کو بیوی کی شکل عجیب نظر آنا. اس کے علاوہ بھی بہت سی نشانیاں اور بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. یاد رہے کہ جنات اس وقت کسی عورت یا کسی مرد کے جسم پر قبضہ جماتے ہیں جب وہ ننگے ہو کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے جسم کو دیکھتے ہیں، یا واش روم میں بلا ضرورت بیٹھے رہتے ہیں، یا زیادہ تر اکیلے رہتے ہیں اور اپنے آپ سے باتیں کرتی ہیں. اسی طرح رات کو سونے سے پہلے تکیے پر سر رکھ کر سونا بھی جنات کو قریب لاتا ہے. لڑکیوں کے کھلے اور گھنے بال دیکھ کر بھی جنات ان کے جسم پر قبضہ کرتے ہیں. پیارے دوستوں اور پیاری بہنوں، اب آپ کو کچھ طریقے ایسے بتاتے ہیں جن پر عمل کرنے سے جنات سے حفاظت ہو سکتی ہے. جب آپ کپڑے پہنیں تو بسم اللہ پڑھ کر پہنیں تاکہ جنات آپ کو برہنہ حالت میں نہ دیکھ سکیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان اگر بیت الخلاء جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو اس کی شرم گاہیں جنات سے چھپی رہتی ہیں. جب آپ بستر پر جائیں تو ہمیشہ دائیں پہلو پر لیٹیں اور سونے سے پہلے قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھ کر سوئیں. رات کے بیچ حصے
غصے میں اونچی آواز میں بات نہ کریں. ایسا کرنے سے جنات پریشان ہوتے ہیں اور یوں آپ کو وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. کوئی چیز پھینکنے سے پہلے یا پھر اونچی جگہ سے چھلانگ لگانے سے پہلے اللہ کا نام لیا کریں. ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پر کوئی جن ہو اور آپ اسے پریشان کر بیٹھیں اور یوں آپ سے وہ انتقام لینے پر اتر آئے. بیت الخلاء یعنی باتھ روم میں جانے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھیں جو کہ مسنون ہے، کیونکہ جنات کے لیے یہ جگہ ٹھہرنے کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہے. شیشے میں کبھی بھی خود کو برہنہ نہ دیکھیں. ایسا کرنے سے جن آپ سے تعلق بنانے اور قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. پیارے دوستو، یاد رہے کہ بتلائی گئی نشانیاں ضروری نہیں کہ جنات ہی کی وجہ سے ہوں، کیونکہ 99% عورتیں جو خود پر جنات کے حاوی ہونے کا شک کرتی ہیں ان پر نہ جادو ہوتا ہے نہ ہی جنات ہوتی ہیں، بلکہ وہ کوئی وہمی یا مانسک بیماری ہوتی ہے یا پھر ہسٹیریا کا شکار ہوتی ہیں. خاص طور پر غیر شادی شدہ لڑکیاں ہسٹیریا ہی کا شکار ہوتی ہیں. اور یاد رہے کہ اس کی زیادہ تر نشانیاں ایسی ہی ہیں جیسے کسی پر جنات کا دورہ پڑ جاتا ہے. پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بات بھی سچ ہے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں، بلکہ ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہی ہوتی ہے. جس طرح انسانوں کی شادی پر ڈھول بجانا، ناچ گانا کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی اپنی شادی پر ڈھول بجاتے اور رقص کرتے نظر آتے ہیں. یہاں تک کہ ان کی شادیوں میں بھی بہترین کھانے پینے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے. پیارے دوستو، جنات اپنے کھانوں میں مور اور ہرن کا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں. اس کے علاوہ میٹھے میں بھی بہت زیادہ ڈشز شامل ہوتی ہیں. ان کا کھانا انسانوں کے کھانے سے بے حد لذیذ ہوتا ہے. اور تو اور جس طرح انسانوں کی شادی میں بڑے افسران کو دعوتیں دی جاتی ہیں، بالکل اسی طرح جنات بھی دوسرے جنات قبائل کے سرداروں کو اپنی شادیوں میں شامل کرنے کی دعوت دیتے ہیں. جنات بھی رونا دھونا اور خوش ہونا اور پیار جیسے جذبات و احساسات رکھتے ہیں. پیارے دوستو، آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتاتے چلیں کہ جنات کے وجود کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے اور ایک پوری سورت سورہ جن کے نام سے موجود ہے. مسجد جن مسجد حرام کی شمال کی جانب 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع تاریخ اسلام کی ایک عظیم ترین یادگار سمجھی جاتی ہے. تاریخ کی کتابوں میں اس کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، تاہم اس کی جانب سے سب سے بڑی وجہ شہرت یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر جنات کی ایک جماعت کا قبول اسلام کا واقعہ بھی ہے. العربیہ کی رپورٹ کے مطابق مسجد حرام کے شمال میں 3000 میٹر کے فاصلے پر جہاں آج مسجد جن موجود ہے، جنات کی ایک جماعت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کیا تھا. آپ سے قرآن پاک سنا. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کے سوالوں کے جوابات دیے. بہرحال دوستو، جنات کا وجود برحق ہے اور جنات انسانوں کو کچھ حالات میں تنگ بھی کرتے ہیں اور ان پر قبضہ بھی کرتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے ہم نے بتایا. اور جنات سے حفاظت کے لیے آپ کو کچھ عمل بھی بتائے. جنات سے حفاظت کے لیے قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں بہت ہی مجرب ہیں، لہٰذا ان کا اہتمام صبح شام ضرور کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنات کے شر سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. پیارے دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر ہماری آج کی اس دعا کا حصہ ضرور بن جائیے. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.